اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمام تعریفیں اسی پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے ارض و سما کا۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ بے شک ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اور تمام تر درود و سلام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئے عنوان، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جناب جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے یا ہماری اسکالرز ہمیں تعلیم دیں گی، ہماری تصحیح فرمائیں گی، ہماری رہنمائی فرمائیں گی، وہ ہے اللہ سے تعلق۔ ہم واقعی حقیقتاً دنیا میں جب دیکھتے ہیں تو لوگوں کے لیے، بڑے بڑے لوگوں سے ہم تعلقات بنانے کی صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں بہت زیادہ حد سے گزر جاتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کی نظروں میں رہیں، ان کے ساتھ رہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہو۔ لیکن ایک بندہ مومن کی کیا فکر ہونی چاہیے، ایک بندہ مومن کو کیا فکر دامنگیر ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق کیسا ہے، اس پاک پروردگار عالم سے، اس خالق کائنات سے کیسا تعلق اس نے رکھا ہے، اس کی فکر ہمیں یقینی طور پر ہونی چاہیے۔ اور ایک بندہ مومن کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے جڑ جائیں۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت آیت مبارکہ ہیں، اور آخری آیات تو واعتصموا باللہ، یعنی اللہ سے جڑ جائیں، اور اللہ سے جڑ کر اس سے ایسا ربط باندھ لیں کہ وہ کیا مولا ہے، وہ کیا پروردگار عالم ہے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور تعلق باللہ تو ایسا ہونا چاہیے جناب کہ ہمیں دوستی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے، ہمارا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، سب کچھ اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہی ہو۔ تو پھر ہم کہیں کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہمارا سب کچھ اس پاک پروردگار عالم ہی کے لیے ہے۔ کہ گویا جس نے اس بات پر مصمم یقین کر لیا تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ تو اللہ سے جو خاص کیفیت ہے، اور وہ خاص کیفیت ایک محبت الہی کا بھی رشتہ ہے۔ اس تعلق کی جو بنیاد ہے وہ محبت الہی، اطاعت الہی، قرب الہی، کہ ایمان والے تو اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ تو کیسے اللہ سے رابطہ کرنا ہے، کیسے اس سے تعلق حاصل کرنا ہے، کیسے اس سے اپنا قرب بڑھانا ہے، ایسا بھروسہ اپنے ذرائع سے زیادہ، اپنی قدرت سے زیادہ اس پاک پروردگار عالم کی قدرت پر یقین اور کامل یقین ہونا چاہیے۔ اس پر مزید کلام کریں گے، ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی ہیں جو آج ہماری رہنمائی کریں گے اس تعلق سے۔ بلا کسی تاخیر بڑھتے ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آپ کی میری پسندیدہ اسکالر، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اور ان کے ساتھ ایک نیا اضافہ ARYQ TV پر، ایک اچھا نام، ایک اچھا اضافہ، حافظہ عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میری پہچان میں آپ اللہ سے تعلق باللہ سے، سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کو مجھے یہ بتائیے کہ کیا مراد ہے، اور پھر قرآن و حدیث اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جس نے اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ نے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دی۔ اب دیکھیں کیسے صراط مستقیم کی طرف وہ چلا، جب اس نے اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہ رگ سے کئی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ یعنی اللہ وہ ذات مبارکہ کہ جو خالق و مالک ہے، جس پر ہمارے تعلق کی اساس ہی ایمان سے بنتی ہے۔ قل هو اللہ احد، کل کی اے محبوب آپ انہیں بتائیے زبان مبارک سے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور اس کی خصوصیات بتائیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
تو بتایا کس نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسالت کے ذریعے توحید تک پہنچے، ایمان ملا، اور ایمان کی بنیاد اللہ کی ان خصوصیات پر ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر حسن میں اسی کا رنگ ہے، ہر ساز میں اسی کا آہنگ ہے، ہر جگہ اسی کے جلوے ہیں، اسی کی قدرتوں کے نظارے ہیں۔ تو ذرا سا اے انسان دھیان کرو تو اس خالق و مالک سے تمہارا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ دیکھیں ایمان کے تقاضے بنتے ہیں اور یہ تعلق بھی بنتا ہے کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، بنانے والا ہے، تو اس سے تعلق محبت کا جڑ جاتا ہے کہ وہی ہے جو میری محبتوں کا حقدار ہے۔ اور وہ بھی ایمان سے کہتا ہے کہ ایمان والے ہیں ہی وہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو جب یہ شدید محبت ہو جاتی ہے تو ملاوٹ نہیں رہتی۔ ہمارے یہاں خرابی کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اور ساتھ اللہ بھی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی چاہنا، یہ بھی چاہنا، اور ساتھ اللہ بھی مل جائے، تو ملاوٹ آ گئی۔ تو جب تک اس ملاوٹ سے پاک نہیں کرو گے، کہ حضور فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ، جو محبت کرتا ہے اللہ سے ملنے کو، اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے خالص ہو کر اللہ کو چاہنا، اور اللہ کو چاہتے ہوئے پھر اللہ کا شکر گزار بندہ بننا، پہلی اساس ایمان کی ہے جو محبت سے بنتی ہے۔ دوسری بنیاد جو تعلق باللہ کی بنتی ہے کہ مادی نعمتوں کو دیکھا، روحانی نعمتوں کو دیکھا، دائیں بائیں ظاہر باطن میں اس کی نعمتوں کے، اس کی عطاؤں کے جو بے حد و حساب عطا کر رہا ہے، بار بار عطا کر رہا ہے۔ تو ایک انسان ذرا سا بھی اس میں اگر ضمیر زندہ ہے تو اس کے اندر احساس تشکر آتا ہے کہ وہ ذات جو مجھ پر اتنی مہربان ہے، اتنی مجھ سے محبت کرتی ہے، میں نافرمانیاں بھی کرتا ہوں، خطائیں بھی کرتا ہوں، مگر اس کی عطاؤں میں کمی نہیں آتی۔ اور وہ ذات وہ کہ جس کے سامنے آپ کا ظاہر بھی، آپ کا باطن بھی کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ آپ کے ہر عمل سے بھی واقف ہے، آپ کی نگاہ کی بدنیتوں سے بھی واقف ہے، آپ کے اندر کی سوچ سے بھی واقف ہے۔ جب اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے تو اس کے بعد بھی وہ عطا کر رہا ہے، تو اب احساس تشکر بڑھ جانا چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب کسی سے شکر گزاری کا بندے کا احساس بڑھتا ہے تو بندہ کہتے ہیں میں اس کو کیسے بندگی کروں، میں کیسے اس کو لوٹاؤں، کیسے اس کا شکر گزار بندہ بنوں۔ تو اس میں فرما برداری آ گئی، اطاعت آ گئی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے احکامات پر چلے، زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرے۔ یہ تعلق کی دوسری بنیاد بنتی ہے، پہلی محبت کی جو ایمان سے، دوسری شکر سے، اور تیسری بنیاد جو علماء نے بیان کی ہے وہ ذکر و فکر اور دعا سے، کہ جتنا تفکر کرتے ہیں، جتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں، جتنا زیادہ اس کی طرف دھیان رہتا ہے، خیال رہتا ہے، تو نظر آنے والے جو حقائق ہیں ان سے انسان ان پر غور کرتے ہوئے نظر نہ آنے والے حقائق تک جا پہنچتا ہے، جس سے اس کی اللہ کی قدرتیں اور عیاں ہوتی ہیں، جس سے اسے بصیرت عطا ہوتی ہے۔ ایک بصارت ہے، ایک بصیرت ہے۔ تو وہ بصیرت جب عطا ہو جاتی ہے تو وہ ہمہ وقت پھر اللہ کے ساتھ ہے، وہ حاضر و ناظر ذات، وہ ذات اس کے سے کسی لمحے بھی وہ جدا ہی نہیں ہے، وہ چاہے خلوت میں ہے چاہے جلوت میں ہے۔ تو پھر اس کی زندگی اس کا نمونہ بن جاتی ہے کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، میرا ہر نماز، میرا ہر عمل اسی رب کے لیے خالص ہو جائے۔ تو تعلق باللہ ایمان سے شروع ہوا، جس کی بنیاد اس کے تقاضے ہیں کہ اطاعت کرے، اس سے محبت کرے، اس پر توکل کرے، اس پر یقین رکھے، بھروسہ رکھے۔ سب سے زیادہ یقین اسی ذات پر ہونا چاہیے، علم الیقین سے عین الیقین، عین الیقین سے حق الیقین تک کا سفر، اور اس کو قریب جانتے ہوئے پھر جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اسی کے لیے خالص ہو گیا، ملاوٹ سے پاک ہو گیا۔ کاش ہمارا جینا بڑھنا واقعی در حقیقت خالص ہو جائے، اور خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے، کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، تو وہ پروردگار عالم جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، تو اس کا حق ہے کہ حق بندگی ادا کیا جائے۔ لیکن فی زمانہ عائشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دنیاوی معاملات میں اتنے محو ہو گئے ہیں، دنیاوی الجھنوں کا اتنا شدید شکار ہو چکے ہیں، یعنی یہ کہا جائے کہ ہم دنیا کے معاملات میں غرق ہو گئے ہیں اور دنیاوی الجھنوں میں غرق ہو گئے کہ ہم اس پروردگار عالم کو ہی بھولے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس خالق کائنات سے جو تعلق کے حقیقی ہونا چاہیے، اس حقیقی رب سے جو تعلق ہمیں استوار کرنا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا۔ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ زینب، بہت خوبصورت انداز میں آپ تعلق باللہ کے حوالے سے
روشنی ڈال رہی تھیں. اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. جب اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں افضل بنایا، تو اس کے ہم پر کچھ حقوق ہیں جنہیں ہم حقوق اللہ کہہ سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس وقت دنیاوی زندگیوں میں الجھ بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کی یاد سے، اس کے ذکر سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں. خالی ہے. جبکہ اللہ رب العزت خود یہ بات فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ امتحان ہے. صحیح. جس طرح ہم اپنی پوری زندگی میں جب تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہم جب کوئی بھی کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پورا سال پڑھتے ہیں اور پھر ہمیں امتحانی کمرے میں بیٹھنا ہے. اسی طرح یہ جو دنیا میں ہماری زندگی ہے نا، ایک مثال یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے. تو ہماری زندگی کا جو حصہ ہے نا، یہ مختصر اتنا ہی ہے، اور یہ جو پوری زندگی کا حصہ ہے یہ ہمارا امتحان ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے. لیکن جب ہم دنیا میں آ گئے، ہم نے کیا کیا؟ یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے. کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا ہے نا، یہ سرسبز و شاداب ہے اور اپنی طرف کھینچنے والی ہے، اور اس دنیا میں اللہ نے تمہیں یعنی انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. اور فرمایا اور اللہ ہمارے اعمال پر نظر رکھ رہا ہے. سبحان اللہ. جب ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی، ہمیں سمجھ آ گئی، اس کے باوجود ہم نے کیا کیا؟ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے رستے سے ہٹا دیا. کیوں؟ ہم نے کیا چیز چھوڑ دی؟ جب ہم تعلق باللہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 3 چیزیں سب سے پہلے رکھنی چاہیے. آج ہمارے اندر سے وہ 3 چیزیں ختم ہو گئیں. ہم نے محبت کرنا چھوڑ دی، ہم نے خوف خدا رکھنا چھوڑ دیا، ہم نے رب تبارک و تعالیٰ پر سے جو ہمارا ایک یقین اور ایک پختہ کامل ایمان تھا نا، وہ ختم ہو گیا. آپ انبیاء اکرام کی زندگی کو دیکھیں، آپ اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھیں، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سرور کون و مکان ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہمیں محبت بھی نظر آ رہی ہے، خوف بھی نظر آتا ہے، امید بھی نظر آتی ہے. محبت کس انداز میں ہے؟ دنیا میں ہم کسی سے محبت کریں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. ہم انسانوں کو راضی کر رہے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس کا عہدہ بڑا ہے، ہم اس کو راضی کرتے ہیں کہ یہ ہم سے کسی طرح راضی ہو جائے، ہمارے دنیا کے کام بن جائیں گے. کیا ہم نے یہ سوچا کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، علی کل شیء قدیر، جو عزت بھی دیتا ہے ذلت بھی دیتا ہے، ہم اس سے دامن چھڑا کر بیٹھ گئے. ہم اس کو راضی نہیں کر رہے. ہم نے کیا کیا؟ اپنی جو دنیا کی خواہشات ہیں نا، ان میں اپنے آپ کو جکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزوں کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں. ایک تو اپنی خواہشات کی پیروی مت کرنا، اور دوسرا اپنی آرزوؤں کو لمبا مت کرنا. ہم نے یہ دونوں کام کرنے شروع کر دیے. جب ہم نے خواہشات کی پیروی کرنی شروع کی تو دنیا نے کیا کیا؟ ہمیں اپنی شکنجے میں جکڑنا شروع کر دیا. اور جب ہم نے اپنی آرزوؤں کو لمبا کیا تو ہم اس دلدل میں پھنستے چلے گئے. محبت چھوڑ دی، خوف ختم ہو گیا. رب سے محبت ہوگی تو ہم اس کو راضی کریں گے، پھر راضی کریں گے تو خوف کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ کچھ چھن جائے گا، خوف یہ ہوگا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور پھر جب رب کے ناراض ہونے کا خدشہ ہوگا اور ہم اس کو راضی کریں گے تو ہمیں امید ہے اور پختہ یقین رہے گا کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال پر نظر رکھ رہا ہے، اور وہ یقیناً ہمیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ بہت اچھا اور بہت عمدہ دے گا. سبحان اللہ. یعنی ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے تمام مال و متاع ہو اور وہ رب ہی ہم سے راضی نہ ہو تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج جناب ہم بات کر رہے ہیں تعلق باللہ کی. یعنی اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، وہ معبود برحق ہے، ہم عبد ہیں یعنی عبادت کرنے والے اس رب کائنات کی، اس وحدہ لا شریک کی. تو اس کا جو تعلق ہے بندے اور رب کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہی مضبوط ہونا چاہیے جیسا کہ اس نے بتایا، جیسا کہ حق ہے. اور ایک بندے کو ویسے ہی اللہ سے محبت، ویسے ہی اس سے عقیدت، اسی طرح سے اس کی عبادت کرنی ہے جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے. اور یقینی طور پر ہم بڑے کمزور ہیں، اس کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے کوشش، اپنی طرف سے صحیح ایسی کریں کہ اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں، حافظہ عائشہ بھی تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے،
کیا کیا وجوہات ہیں، فرمائیے گا اس حوالے سے۔ شکریہ زینب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا تو فطرتاً اس کے اندر کچھ ایسے دائیں رکھ دیے، کچھ ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ جو ہر انسان میں یکساں ہیں۔ آپ اسے یوں بھی دیکھیں کہ جب آپ نے بچے کو کچھ سکھانا ہوتا ہے تو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اسے مار کا ڈر ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی انسینٹیو ہوتا ہے کہ مجھے یہ انعام ملے گا۔ صحیح۔ تو ان دونوں وجوہات سے وہ تھوڑا متحرک ہو جاتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان میں تحرک اس وقت آتا ہے جب وہ اپنا بچاؤ چاہتا ہے کسی چیز سے، جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز سے اسے نقصان ہوگا، کوئی اندیشہ ہے، تو سب سے زیادہ اس وقت وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کا سلسلہ در سلسلہ رہا، جو وحی الہی لے کر آئے اور لوگوں کو بتایا اس اللہ کے بارے میں، اس خالق و مالک کے بارے میں کہ وہ علیم خبیر ہے، تمہارا کوئی عمل بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور آج تو سامنے آ رہا ہے کہ آپ کی ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اسی طرح گویا کہ ہر ذرے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ایک دن آئے گا جب تمہارے سامنے ساری ریل تمہاری چلا دی جائے گی کہ تم کیا کرتے تھے، اس دن تم کچھ نہیں بول سکو گے۔ تو پہلا جو فطرتاً اس کے اندر ہے وہ اس مالک یوم الدین کہ مجھے حساب دینا ہے، مجھے ایک دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا جس دن انصاف ہو رہا ہوگا، اب کسی کی رشوت نہیں چلے گی، کوئی دوستی نہیں چلے گی، اب اس دن آپ کو کھڑے ہونا ہے اس رب کے سامنے اور اپنے اعمال کے لیے جواب دینا ہے۔ اور اگر آپ جواب نہ دے پائے، اس میں پورے نہ اترے، تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ عذاب علیم، عذاب عظیم، وہ قبر سے ہی جو شروع ہوا ہے اب دائمی زندگی کے لیے وہ اتنا خوفناک ہے کہ انسانوں کے اندر تحرک آتا ہے، وہ بچاؤ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم بخشے جائیں۔ تو یہ پہلا انسینٹیو ہے جو اللہ سے ایک تعلق بنانے کی بنیاد بنتا ہے۔ میں ان کو بیان کر لوں تو پھر بتاؤں کہ یہ سب سے کمزور تعلق ہے۔ دوسرا تعلق آتا ہے جو انسینٹیو پر، انعامات پر آتا ہے۔ آپ دیکھیں تو بار بار قرآن مجید میں آتا ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے اور اعمال صالح کے لیے کیا انعامات ہیں؟ تو بتایا جنات تجری من تحتها الانہار، کہیں جنت النعیم کا ذکر آیا، کہیں جنت الفردوس کا ذکر آیا، ان باغات کا، ان محلات کا جن میں حور و غلمہ ہوں گے اور جن میں تکیے لگے ہوں گے اور جس میں جھولے لگے ہوں گے، اور آپ جو تصور کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ قرآن و احادیث میں بکثرت جنت کا نقشہ ملتا ہے، بتایا گیا ہے۔ سورہ رحمان ہی پڑھنی شروع کریں تو اس میں بھی پورا نقشہ بنایا گیا ہے پورے ان باغات کا۔ تو یہ ایک انسینٹیو ملتا ہے انسان کو کہ انسان چاہتا ہے وہ جو دائمی زندگی ہے اس میں اس کے لیے سکون ہو، نعمتیں ہوں۔ تو آج وہ اس امتحان گاہ میں اپنا اچھا عمل کر لے تاکہ وہ اس کو پا سکے۔ بے شک یہ دوسرا اس کا بنتا ہے، وجہ بنتی ہے۔ اور تیسری اور سب سے بڑی اور اہم وجہ جو اللہ والوں کی ہے وہ یہ کہ وہ ذات جس نے بنایا ہے میں اس سے محبت کیوں نہ کروں۔ تو وہ پھر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی محبت میں عمل کرتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک طرف جنت کی نعمتیں ہیں اور دوسری طرف آپ سے کہا جائے کہ آپ یہ نعمتیں لیتے ہیں یا آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا پسند کریں، تو وہ کہتے ہیں نعمتیں ایک طرف، میں تو اس کی بارگاہ میں نماز ادا کرنا زیادہ پسند کروں۔ تو یہ تعلق جب بنتا ہے محبت کا، اس قدر شدید محبت کا کہ اب دوزخ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اب جنت بھی نگاہوں میں نہ رہی، اب صرف وہ ذات رہی۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ جو دوزخ کے ڈر سے کرنا ہے، اس سے تعلق جوڑنا ہے، یہ تو غلاموں کی ہوئی عبادت، اور جو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں یہ تاجروں کی ہوئی جو نفع چاہتے ہیں۔ اللہ والے تو مرد تو وہ ہیں جو اللہ کی رضا، اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جتنا ہمارا تصور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے، حاضر و ناظر ہے۔ پھر کہیں اس نے بتایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو گے ادھر ہی اس کے جلوے ہیں۔ تو جب انسان کا یہ تصور پختہ ہو جاتا ہے اب اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب اسے دنیا کے کوئی خوف اور اندیشے نہیں رہتے، وہ خوف و خطر سے بے نیاز ہو گیا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس مقام پر آ گیا جو ایک ولی کا مقام ہے کہ اب نہ اسے ماضی کے کوئی پچھتاوے ہیں، نہ آئندہ کا ڈر ہے۔ اگر آج اس نے توفیق دی ہے اپنے سے تعلق جوڑنے کی تو ان لمحوں کو غنیمت سمجھو
یہ لمحے بہت قیمتی ہیں، لمحے موجود کو پکڑنا ہے، اور لمحے موجود کی طاقت کو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ لمحہ جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے، اس لمحے میں ہم اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، کثافتوں سے پاک ہو کر، ساری چیزیں اندر سے نکال کے، بدنیتیوں کو نکال کے، لالچ کو نکال کے، ڈر کو نکال کے، نہیں مولا ہمیں چاہیے تیری رضا کی بھیک، کچھ اور نہیں چاہیے. جب بھی لبوں پر آیا تو اس کی ذات سے اسی کو مانگا. تو اللہ بھی کہتا ہے کہ جو ہمارا ارادہ کرتا ہے ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں. بے شک. اور آپ نے نعمتوں کی بات کی نا، تو نعمتوں پر سجدہ شکر ادا کرنا ایک بندے کے لیے حق ہے، اس کا فرض ہے. اللہ کا یہ حق ہے کہ بندہ سجدہ شکر ادا کرے اس رب کے آگے. اور جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہے نا کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. حافظہ عائشہ آپ کی جانب آؤں گی یہ سوال لے کر کہ نماز جو ہے وہ تعلق باللہ کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیا اس حوالے سے فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. اللہ کی جو محبت ہے نا وہ سمندر جیسی ہے. اللہ انسان سمندر کے کنارے پر ہو وہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ سمندر کتنا گہرا ہے، لیکن جب اترے گا تو گہرائی پتہ چلے گی. اسی طرح جب اللہ کی محبت معلوم کرنی ہو اور اس کو سمجھنا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی گہرائی میں اترنا پڑے گا. اور اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے یقیناً ہمیں اس کے آگے سر و سجود ہونا پڑے گا، اس کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا. اور پھر ہمیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد 5 ارکان اسلام دیے گئے جن پر ہم عمل کرتے ہیں اور جن پر ایمان لاتے ہیں تو ہم ایمان کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں. اس میں آپ توحید لے لیں، اس میں آپ زکوٰۃ لے لیں، روزے لے لیں، حج لے لیں، تمام کے تمام ہمیں زمین پر مل رہے ہیں. ہم نماز کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نماز کتنا اہم ذریعہ ہے کہ اس کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ یہ نماز ہمیں کہاں پر دی گئی، کہاں عطا کی گئی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اللہ نے، اور اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عرش اعظم پر یہ نماز کا تحفہ ہم مومن بندوں کے لیے، سرکار کی امت کے لیے عطا کیا. مومن کی معراج ہو گئی نا، مومن کی معراج. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ نماز کیا ہے، نماز مومن کی معراج ہے. نماز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. جس طرح تعلق باللہ کے حوالے سے بات کریں نا تو یہ نماز سب سے پہلا اور سب سے اہم ستون ہے. جس نے اس نماز کو قائم رکھا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، جس نے اسے ڈھا دیا اس نے دین کی عمارت کو مسمار کر دیا. اور پھر نماز اللہ رب العزت سے احسان، جو ہمیں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسانات کیے نا، ہمیں رشتے دیے ہیں، ہمیں دنیا میں مال و دولت دی، ہمیں سرسبز و شاداب باغ دیے ہیں، ہمیں یہاں پر پہاڑ دریا کتنی کتنی نعمتیں دی ہیں، ہمارے سر پر فلک کی چادر ہے، زمین ہمارے پیروں کے نیچے. یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نعمتیں ہیں نا. ہم طرح طرح کے پھل کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا نہیں دیا، سب کچھ اللہ رب العزت نے دیا. اب جب اللہ رب العزت کسی کو اتنا کچھ دے رہا ہے تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور احسان کے ساتھ، عجز کے ساتھ، عاجز ہو کر ادا کریں. تو عاجز ہم سر اٹھا کر نہیں ہوتے، عاجز ہمیشہ ہم سر جھکا کر ہوتے ہیں. تو جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں محبت بھی آتی ہے، اس میں احسان بھی، جو احسان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے نا، ایک عنصر آنا چاہیے، وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جا بجا ہم یہی اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ اے الہ العالمین تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو تمام جہانوں کا مالک ہے، پاک پروردگار ہے، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اے الہ العالمین ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا. اور ہر آیت کے ہر بات کے جواب میں ہمارا رب ہمیں کہتا ہے یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے، میں نے اس بندے کی بات پر اس کو جو کچھ مانگا اس کو عطا کر دیا، جو مانگتا ہے وہ اسے دے دیا. پھر اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس کا تعلق صرف مجھ سے جڑ جاتا ہے. یعنی اللہ سے تعلق اگر آپ کو جوڑنا ہے نا تو آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں. آپ کو اللہ نے 5 وقت نماز کے لیے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ اپنے پاس بلا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں، اس کے سامنے سربا سجود رہیں اور اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط کرتے چلے جائیں. اور ہم جب ایسا کریں گے تو یقیناً پھر ہم دنیا سے بھی، جو ہماری بے رغبتی دنیا سے اس وقت ہماری جو دنیا میں ہم الجھ گئے ہیں وہ کم ہو جائے گی. بے رغبتی
جو ہے وہ ہو جائے گی ہماری، اور ہم اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے، اور اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات۔ اور جس طرح ہم نماز میں جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور دعائے قنوت کا وہ جو ترجمہ ہے اللہ اکبر، ہم کیا کیا عہد کر رہے ہیں، کیا کچھ مانگ رہے ہیں اس رب سے، ذرا سوچیے تو صحیح۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اللہ سے تعلق کی، اور اس قدر خوبصورت عنوان ہے، بہت ہی پیاری گفتگو حافظہ عائشہ کی جانب سے بھی ہوئی، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں، اللہ کی یاد کی بات ہوئی، اللہ سے محبت کی بات ہوئی، اللہ کی یاد کے لیے، یعنی یاد کرنا، ہم ذکر کرتے ہیں ذکر الہی کرنا، اور اللہ کو یاد رکھنا یعنی یہ بات یاد رکھنا، اپنے ذہن کے گوشے میں بٹھا لینا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی یاد تو ہم ذکر کے ذریعے کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ ہم نے تسبیح پہ یا ذکر و اذکار کے ذریعے کر لیا، لیکن ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کے تعلق سے بات ہوئی، اب قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی یاد کا یا اللہ سے محبت کا یا ذکر الہی کا یا تعلق باللہ کے حوالے سے بات کریں، ایک گہری وابستگی ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس میں ہدایات پر، اس میں جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت، اس کی اہمیت کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ شکریہ زینب۔ دیکھیے قرآن مجید کیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان اس کی چوٹی کی صفت ہے جی، اللہ رب العزت کی، اس رحمانیت میں ساری اس کی صفات آ جاتی ہیں۔ اس نے فوراً بعد علم القرآن کا ذکر کیا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ساری کتابوں کو اب نچوڑ ہو کر تو اب ایک جامع کتاب کی صورت میں عطا ہو گیا، اور فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے، اب میری طرف سے ہدایات آئیں گی، اور جس نے ان ہدایات کی پیروی کی اسے خوف و غم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہدایات جو اللہ نے قرآن مجید کی شکل میں اب قیامت تک کے لیے عطا کر دی، دین مکمل کر دیا، اور نبی کریم علیہ السلام پر یہ کتاب مبین اتری، آپ کے قلب اطہر پر اتری، اور آپ نے ہم تک پہنچائی۔ تو اللہ نے بھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ محبوب آیا اور ساتھ ہی کتاب مبین آئی۔ تو اب قرآن مجید نے احکامات دیے، نبی کریم علیہ السلام نے عملاً اس کو کر کے بتایا، اور قرآن ہی نے کہا کہ عمل دیکھنا ہے تو حضور کو دیکھو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ گویا قرآن اور صاحب قرآن نے ایک وہ مکمل ضابطہ حیات عطا کر دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی رسالت زمان و مکان سے ماورا ہو گئی۔ پہلی جتنی نبوتیں آئیں وہ مقید تھیں، زمانے میں بھی اور مقام میں بھی، قوموں کی طرف تھے اور یا کسی خاص وقت کے لیے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو زمان و مکان کی حدود ہٹا دی گئی۔ کتاب بھی آپ کو وہ دے دی گئی کہ جو اب قیامت تک کے لیے، فرمایا کہ اب ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اب کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ تو انسان جس دور سے بھی گزرے، ہم کہتے ہیں آج عقل کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی رک نہیں رہی۔ اب آپ آگے غور کریں تو آگے مستقبل کے نقشے کھینچے جا رہے ہیں، ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی جائے گی، مگر قرآن مجید کی ہدایت اسی طریقے سے ہر انسان کے لیے ہر وقت رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ انسان کو دو طرح کی ہدایات چاہیے ہوتی ہیں جو علماء نے بیان کی، ایک ہے علمی اور نظری ہدایت، اس کی فکر کو بنائے، اس کے عقیدے کو بنائے، اس کی سوچ کو بنائے، اس کو اللہ کی طرف لے کر آئے، اللہ کے حبیب کی طرف لے کر آئے۔ یہ ہدایت ہے جو علمی اور فکری ہے، جو ظاہری نظر نہیں آ رہی، مگر یہ صرف علمی اور نظری کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ اس کے اخلاقی اور عملی ہدایت کی ضرورت ہے جو قرآن اور صاحب قرآن مکمل کر کے ہمیں دے رہے ہیں کہ عمل تمہارا کیسا ہونا چاہیے، اخلاقیات تمہاری کیسی ہونی چاہیے۔ دیکھیں انسان کی زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، ایک اس کا تعلق مسجد سے ہے، نماز سے ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، دوسرا اس کا تعلق خاندانی زندگی سے ہے، معاشرتی زندگی سے ہے، اسے کیسے رہنا ہے، پیدائش، فوتگی، پھر شادی بیاہ، پھر سارے رسوم و رواج جو اسلام نے عطا کیے ہیں، آداب زندگی عطا کیے ہیں، ایک وہ ہے، پھر ایک شعبہ تعلیم کا ہے، پھر ایک شعبہ سیاست کا ہے، ایک معیشت کا ہے۔ تو اسلام نے، اس دین نے مکمل کر کے بتا دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ ہدایات کہاں سے مل رہی ہیں؟ یہ قرآن مجید سے
اور صاحب قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت دے رہی ہے تقوی والوں کو، جو ہدایت لینے کے لیے آئے گا وہ ضرور اس سے ہدایت پائے گا، یہ ہر ایک کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مگر یاد رکھو کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف عبارت تک رہ جاتے ہیں۔ عبارت کیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہوگا بہت سارے صرف تلاوت کر لیتے ہیں، تلاوت سے بھی ثواب ملتا ہے، ایک ایک لفظ اس کا پڑھنے سے، کہ آپ وحی الہی سے، اس کلام الہی سے جڑے تو صحیح، حبی تعلق تو بنا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف چوم کے رکھ دیتے ہیں، بھائی جب ہم کتاب کو مقدس سمجھتے ہیں، عظیم سمجھتے ہیں، اس لیے اسے غلاف میں بھی رکھتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کو چومتے ہیں، اس کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، یہ اس سے ایک حبی تعلق ہے اہل ایمان کا، مسلمانوں کا۔ پھر اس کے بعد وہ اسے پڑھتے ہیں اور ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، ایون جنہوں نے قرآن پاک نہیں بھی پڑھا ہوا تو وہ اس پر انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو ایک محبت کا تعلق بنتا ہے۔ عبارت میں پھر اس کی تفسیر آ جاتی ہے، اس کی تعویلات آ جاتی ہیں کہ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کو ہم کس حد تک سمجھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں عبارت ہیں، لفظ بھی، اس کے معنی بھی، اس کی تفسیر بھی، اس کی تعویل بھی، جو علماء نے اور مفسرین نے بیان کیے۔ اس سے آگے بڑھیں تو عبارت کافی نہیں ہے، بہت سارے اشارے ہیں، ایک بتایا گیا ہے، چھپے ہوئے ہیں اس میں راز، ان رازوں تک ہر کوئی نہیں پہنچ پاتا۔ تو جو اللہ کے ساتھ جن کی دوستی محبت کا تعلق بڑھتا ہے وہ پھر اللہ کے اس خالق و مالک کے ان اشاروں کو سمجھتے ہیں، ان رازوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھیں تو پھر درجہ آتا ہے ان کاملین کا جو اشارت سے آگے لطافت تک جا پہنچتے ہیں۔ کیا بات ہے! وہ لطافت، وہ باریکیاں ہیں، وہ معرفت ہے اس کی، جو راز ہر ایک کو نہیں ملتے۔ ابھی وہاں بھی سفر ختم نہیں ہوا، اس کے بعد حقیقت تک رسائی، حق کو پا لینا، حق کل یقین تک جا پہنچنا، اسی قرآن مجید کے ذریعے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی جو بات ہوتی ہے وہ قرآن اور صاحب قرآن کے ذریعے ہی مکمل ہوتی ہے۔ اسے بینات کہا گیا، اسے ہدایت کہا گیا، اسے فرقان کہا گیا، یہ حبل اللہ بھی ہے، یہ کتاب مبین بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ وحی الہی بھی ہے۔ سبحان اللہ! کلام پاک اور کلام الہی قرآن مجید پر جتنا کلام کیا جائے آپ کا کم ہے۔ بہت پیارا جواب آپ کی جانب سے ماشاءاللہ۔ اور محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تلاوت کلام پاک کرتا ہے اللہ اس سے سرفراز کرتا ہے۔ کس چیز سے؟ عقل سے سرفراز کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے، پھر اس کی یادداشت، اس میں نسیان آ جاتی ہے، فراموشی آ جاتی ہے، بھولنا آ جاتا ہے، لیکن جو شخص کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے حافظے کو قوی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عقل کو مضبوط رکھتا ہے اس آخری عمر میں بھی، کہ جب انسان واپس لوٹ جاتا ہے اپنے بچپن کی طرح سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ آپ کی جانب بڑھوئی اللہ سے تعلق حافظ عائشہ اگر کمزور ہو جائے نقصان ہی نقصان ہے، کیا فرمائیں گے؟ کیا کیا نقصان ہے انسان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر کا جو بڑا اور سربراہ ہو، اگر ہم اس سے اپنا تعلق کمزور کر لیں تو ہماری اپنے گھر میں کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ہم اپنے باپ سے، اپنی ماں سے اگر بدتمیزی کرتے ہیں تو کیا دنیا میں ہمیں عزت مل سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ تو پھر جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، جو مالک دو جہاں ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، جب اس سے تعلق ہمارا کمزور ہو جائے گا تو پھر ہمیں دنیا اور آخرت میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کیا مل سکتا ہے؟ سارا کا سارا نقصان ہمارا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور اس کی جو دلیلیں ہیں وہ خود قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں یہ بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہمیں اس آیت مبارکہ سے دو چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو جو ہماری اولاد ہے نا، جن کے لیے ہم ساری زندگی محنت کر رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، ہم ہر چیز ان کو فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سب تو یہیں رہ جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، وہ سب یہیں
نہیں رہ جائے گا قیامت کے دن قبر میں جانے کے بعد، نہ ہمارے لیے کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی رشتے کام آئیں گے، نہ ہمارے عزیز و اقارب کام آئیں گے. ہمیں کام آئے گا تو اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے تعلق جوڑے رکھنا. تو اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اپنا مال کما رہا ہے، اپنا مال حاصل کرنے کی جدوجہد میں اللہ کو بھول رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا. کوئی اولاد کے لیے ہر چیز اپنی بھول رہا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے اور آخرت میں بھی یہ وہ نقصان اٹھا رہا ہے. پھر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کتنی بڑی بات ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. جب شیطان ہمارے ساتھ مقرر کر دیا گیا تو آپ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہم کہیں اچھے رستے پر نکل سکتے ہیں؟ شیطان کا کام ہمیں بھٹکانا ہے، ہمیں ہمیشہ برائی کے رستے پر لے کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو رستے دیے، ایک رحمانیت کا رستہ، ایک شیطانیت کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا چن لو. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خود اپنے لیے خسارہ کیا، اللہ سے تعلق کو کمزور کیا، اپنے لیے خود مشکلیں جمع کی، اور اس کے بعد ہمارے اوپر جب شیطان مسلط کر دیا گیا تو پھر ہماری زندگیوں میں بے سکونی پیدا ہو گئی. ہم حلال و حرام کی تمیز کو بھول گئے. ہم نے ہر وہ کام، ہر وہ ایسا عمل کرنا شروع کر دیا کہ جس سے ہم سے اللہ ناراض ہوتا ہے. پھر ایک اور جگہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. پس یاد رکھو کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے وہ لوگ سری گمراہی میں ہیں. ہمیں کتنا کچھ تو بتایا جا رہا ہے، کتنا کچھ سمجھایا جا رہا ہے. یہ تمام کے تمام نقصانات ہی تو ہیں جس سے ہمیں نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ آخرت میں. یعنی کاش آج بھی ہم سنبھل جائیں اور اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں تو یقیناً ہم اس خسارے سے بچ جائیں گے. بہت شکریہ ادا کروں گی دونوں مہمان شخصیات کا. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، حافظہ آپ تشریف لائیں، عائشہ بہت بہت شکر گزار ہوں. بس آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی، اتنا بڑا موضوع تھا اس پروگرام میں، ظاہر ہے اس کو سم اپ کرنا بہت ہی ناممکن تھا، لیکن ماشاءاللہ کوشش کی اپنے طور پر. بس اللہ رب العزت سے تعلق جوڑے رکھیے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں غم کا سجدہ نہ ہو، ہم پریشانی کا سجدہ نہ کریں، ہم رنج و آلام میں مبتلا ہو کر اس کی طرف نہ لوٹیں، بلکہ شکر گزاری کا سجدہ ہمیں نصیب ہو. اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.